أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد محمود کے در جملہ صور شرب انوار محمد جلوہ سورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا. صاحب سر میر مجلس آستانہ عالیہ شاہپور شریف کے عظیم سپوت عظیم چشم و چراغ سراپا الفت و محبت میرے انتہائی کرم فرما حضرت پیر طریقت صاحبزادہ غلام محی الدین صاحب اویسی دامت برکاتہم العالیہ اور استاذ الاساتذہ حضرت حافظ محمد اکرم صاحب اویسی دامت برکاتہم العالیہ دیگر علماء کرام سادات کرام خوش بخت حاضرین محفل پاک بڑی خوشی کی لیے حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب کی کوششاں کاوشاں دیکھتے رات بھی آپ اولیاء کرام کے ذکر کے چرچے کرنے کے مصروف ہیں، میلاد پاک کے محافل منعقد کرنے کے مصروف ہیں. اللہ انہیں سایہ دراز فرماوے، عمرت دراز بات کہ تیرے وجود سے ہر شب شب برات ہے، ہر روز روز عید. اور پلا رہا ہے جو بے لوث وعدہ کاروں کو، پلا رہا ہے جو بے لوث وعدہ کاروں کو رئیس میں ہے، بڑا وزادار ہے ساتھی. انہیں ہستے لے توجہ نال، انہیں دے لطف و کرم نال، انہیں دے اخلاص نال، کہ انہیں دی حسن اخلاق نال آستان آباد کی شان اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو حضرات کو میں مبارکباد پیش کریں گے کہ حضور تاجدار یمن حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ عرس دن شامل ہے. یہ عرس کیا ہو گئے؟ شیخ کی شادی کرنا. اس شیخ کی شادی کا ایک قانون ہے، اصول ہے. کیا اگر گھوٹ دا پیوز جینا ہو شادی چیز، اگر ڈاڈا جینا ہو شادی چیز، پر ڈاڈا جینا ہو وہی شادی چیز. جن لکھ منگڑ والا ہو سے، کمی ہو سے، لاگی ہو سے، پیو ہی دے سے، ڈاڈا ہی دے سے، پر ڈاڈا ہی دے سے. اچھا تو ان کی شادی چاہے کوئی تھوڑے دے سارے جی دے دے. اسے جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی. میں حدیث پاک تمہارے سامنے جو حصہ تلاوت کی. بعض اوقات تقریر کے شروع دے وچ آیت پڑھی ہوئی، بعض اوقات حدیث پاک پڑھی. فرق کیا ہے؟ قرآن پاک اس حدیث پاک فرق کیا ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. حضور کے غلام موجود ہیں. حضور اپنے لب مبارک نم کو یہ ارشاد فرمائے. یہ ولگال مکمل فرمائن میں پہ بولے گا. اے حدیث کہ حضور والگفتگو آواز فرمائن، یہ لگال کو مکمل فرمائن خدا پہ بولے گا. ایک بار حدیث ہی حضور کے لب مبارک پر نکل گئی، قرآن بھی حضور کے لب مبارک پر نکل گئے. اچھا اگر ایک پیمانہ ہے جو فرق کر سکوں کہ میرا قرآن ہے تو کیری حدیث ہے. حضور خود بولتے جے کو آکھن کہ میں پہ بلندہ ہوں حدیث، خود بولتے جے کو آکھن خدا پہ بلندہ ہے قرآن. بھئی یہ نیم تو مصری کی ڈلی کھول رہا ہے اور سرکار کے پردے میں خدا بول رہا. حدیث پاک کیا ہے؟ اہل علم حضرات موجود ہیں. رب لا یزال فرمائیں. کون فرمائیں؟ رب لا یزال. کیا فرمائیں؟ لا یزال عبدی. رب لا یزال فرمائیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. وہ جرا ہمیشہ رہن والا ہے نا رب لا یزال، وہ آدھے لا یزال عبدی، میرا بندہ ہمیشہ ہی میں ہو سے. وہ بھی لا یزال ہے، ان کو لا یزال. وہ خود ہمیشہ میرا بندہ ہی ہو سے. کیویں؟ کہ یتقرب الی، میرا قرب حاصل کرنے سے، میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے سے، میرے نیڑے تھی ہو سے. کیویں نیڑے تھی ہو سے؟ بن نوافل، نفلی پڑھ پڑھ کے میرے نیڑے تھی. اتنا نیڑے تھی اسے، اتنا نیڑے تھی اسے، حتیٰ آبقتہ،
اتھوں تک کہ میں ہوں کو اپنا محبوب. سبحان اللہ. کیویں نیڑے تھی سے نوافل پڑھنا نفلی پڑھنا میرا بندہ میرے اتنا نیڑے تھی سے کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا دوں سا کیول جیرے ویلے میں ان کو اپنا محبوب بنا دوں سا ول میں ان دے کن بڑھ میں سا جن دے نالو سن میں ان دے اکھ بڑھ میں سا جن دے نالو دیکھ میں ان دے ہاتھ بڑھ میں سا جن دے نالو پکڑے دے گوڑ تم دے وہی بڑھ آکھے میں ان دے پیر بڑھ میں ناجے دے نالو اللہ سبھی بلدی میرا بڑھا ایسا کیا کر سکتا وہ آپ کے فرمائے اے مقام بندے دا نفلی پڑھتے پڑھتے اے مقام کے کچھ وہ اصل سنو سے حدیث بات جو نفلی پڑھ پڑھتے بندہ اے مقام کے کچھ ملے اساں والا علماء کی خدمت کر سکتے سے قبلہ کرم فرمو سب ایمت دسو اساں جو یہ مقام حاصل کرنا چاہوں تو نفلی پڑھنے پوسن کتنی نفلی پڑھوں تو یہ مقام حاصل کرتے 500 پڑھوں 1000 پڑھوں 5000 پڑھوں 10,000 پڑھوں 1,00,000 پڑھوں لکھنے سو جو میں 1,00,000 نفل پڑھا تو میرا یہ مقام تھی جیسے جو میرے اللہ سے کان بڑھونے میری آنکھ بڑھونے میرے ہاتھ بڑھونے وغیرہ وغیرہ ڈیش 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 کوئی مولوی صاحب لکھ حدیث پاک جی ہے لکھنے کوئی نہیں لیدا دسیندہ کوئی نہیں سمجھیندہ کوئی نہیں یہ ہن مسئلہ دراصل علماء دے سمجھن لگے علماء تو مراد وہ علماء ہیں جنہیں دی نسبت کریں یہ نسبت والے عالم ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کیوں جو یہ مسئلہ سمجھ ہم دے صوفیاء دی بارگاہ ہے مت سمجھو جو میں علماء دا قائل کہنا علماء دے قدمے دی خاک مگر ایک فرق ہے کیا ہے علم علماء کا نہیں ہے علم صوفیاء کا نہیں ہے علم دا فرق ہے جرا علم علماء کا نہیں ہے وہ کہہ علم ہے علم الاوراق ورکے دا علم ورکے جو کچھ لکھا کھڑے وہ دا علم ہے کیا لکھا کھڑے ورکے کھانڈ مٹھی ہوگی ورکے دے لکھا کھڑے کھانڈ مٹھی ہوگی چپکی کرے اے دس سکتے جو کھانڈ مٹھی ہوگی ان دا ذائقہ وہ نہیں دس سکتے صوفیاء جرے ہیں یہ چھڑا ورکے کو پاڑتے نہیں دسے یہ چاکتے دسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مشایخ اہل سنت علماء اہل سنت یہ پاڑتے دسے وہ چاکتے دسے یہ فرق ہے یہ واسطے میں عرض کرنے لگا علماء تا یہ کو جاک سکتے نفلی پڑھتے رہو تو بس اللہ دے قربات صوفیاء اندر ترجمہ ہے کہ قرب کا مطلب کیا ہے میری گالی سمجھ ہمیں بھی ہے میں تو اردو لاؤں ٹھیک ہے ہمیں بھی نہ سمجھے اچھا
صوفیاء نے کیا ترجمہ کیا؟ وہ آکھے اے نفلی پڑھو، میرے علماء دسے ہیں کہ نفلی پڑھو، پر اصل نفلی جنہیں اے جو لکھے ہوئے ہیں نا یہ نال ایو جا قرب حاصل تھی ہے، وہ نفل کیا ہے؟ وہ نفل ہے کہ تیرے جرے اپنے صفات بشری یہ سارے ظاہر کیرے کیرے کوڑ مرن، حرام کام، بغض تے کینہ رکھنا، گناہ دا ارتکاب کرنا، گناہ دا سوچن، بدلے گھنن، لڑائی بھڑائی جھگڑے، کوڑ فریب کرپشن، یہ سارے صفات بشری ہیں۔ کنجوسی بخل یہ صفات بشری ہیں۔ یہ ختم کر مطلب کیا کروں کہ صفات الہیہ کو اے نفلی ہیں۔ صفات الہیہ کو میں کوئی نہیں اپنا سکتا جب تک صفات بشری کو ظاہر نہ کرے۔ گلاس پورا بھریا ہویا ہویا دیکھنے کیسے ہوتا ہے، پہلے کو خالی کرے سی تو کیسے ہوتا ہے۔ یہ واسطے اولیاء کرام کنے جرے لے اہل علم حضرات بنجن اپنے علم کو نال گھنتے نہ بنجن، علم نال تو بھریا ہوئے اتھو تے کو کیا لگ رہا ہے۔ حضرت بیدم بارسی علیہ رحمت فرمائے یا تو خیرت کو، ہوش کو، مستی و بے خودی سکھا، یا تو خیرت کو، ہوش کو، مستی و بے خودی سکھا، یا نہ کسی کو ساتھ لے اس کے حریم ناز۔ خیرت کو، عقل کو، ہوش کو، مستی سکھا، بے خودی سکھا، کہ جے نہ سکھے تو انہیں کو دی رکھتے ہوئے اوڈے عقل کی ضرورت کہنے کہ عشق کی تو نوافلے ہیں آپ نے سارے صفتان ظاہر کرتے کہ صفات الہیہ اپناؤ۔ صفات الہیہ کیا ہے؟ وہ رزق دے دے، کیویں رزق دے دے؟ اے کریمے کہ از خزانہ غیب تو وہ کریمی جیرا غیب تے خزانے چو کبر و ترسا وظیفہ کردہ یہودی کو کھویندہ پی، نصرانی کو کھویندہ پی، جیرا منے دیو کوئی کھویندی، جیرا نہیں منے دیو کوئی اپنے کو کھویندی، بیگانے کو کھویندی۔ یہ آستانے دریو شامل کرے کہیں کو پوچھے نہیں تو کہندہ مرید ہے، تیرا مسلک کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، پچھے ہوں کو روٹی دے میں نان جیرہ آوے سارے اچھا دلچسپ گالے جو لوگ ساکھو آخوین جو کیوں میں دو آستانے تھے بیٹا مار گئے موئے گنے کیوں میں دو اسادو تو کمم دی تیرے ترے پتر کمم دن پچھو کیا حال ہے تو مہنگائی اتنی ہے، چارے کمم تو دال روٹی پوری نہیں، چار بندے کمم دن دال روٹی پوری نہیں چیندی وہ کو آدھنے جیندہ ہے کہ شاہ پر شریف مانجے کو ہزارہ پہ کھم دن، ہزارے کو کھمیں دے پہ نمود ہے۔ آستانہ عالیہ شاہپور شریف فیضان اویسیہ چیندی اپنی روٹی پوری کہنی وہ جیندہ ہے کہ جیرے ہزارے کو کھمیں دے پہ وہ مودا ہے۔ پتہ لگائے انہیں مدہ مانے دا پتہ کہنی زندگی دا تے موت دا، زندگی کیا پسر اندن، موت کیا پسر اندن، زندگی اصل کیا ہے
دل کی زندگی جینا دل مردہ ہے نا وہ بازارے وچ ٹرتا ودا ہوئے وہ مردہ سمجھو کہ جینا دل زندہ ہے تو انہیں بازارے چھتے ٹوڑن والا آئی زندہ ہے اسا کو لوگ آدن سی ایک قبر پرست اچھا بھی ایسا جو قبر پرستے سے ایک بندہ رحیم یار کا دے کہ شاہ پور شریف وہ قبر پرستے رستے جو کوئی قبر کہنی لگے مجھے بیٹھے قبر پرست نہیں کہ ذات پرست جہاں دل نے گواہی دی وہی میں نے جبی یہ جرے پتھرے کو بوسا آئے دے یوں بے سبب تو کوئی انہیں چونتا نہیں یوں بے سبب تو کوئی انہیں چونتا نہیں کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح کچھ ہے تو چمی دیتے بوسے پھری دیتے کچھ ہے ایمیں کہنے کہ قرب نوافلے ہیں جو او ذات ہر کہیں کو کھویں دے کہ سی مرغ در کاف روزی سی مرغ کو کافت روزی دے حضرت شیخ سعدی رحمہ کہ کرم بینو لطف خدا وامدگار اندھا کرم نے اندھا لطف مہربانی نے کہ حدیث پاک ہے چل دے جر میں پسندہ کہاں صفات الہیہ حدیث پاک ہے چل دے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن ایک بندہ گناہگار سیاہکار میں جہاں پر دامال ایک پھر بیٹھ سوچے میں تو ان سے گناہگار میری بخشش نہیں ہوتی اسے اللہ سے بھی بارگاہ کرتے میرا ربا میرا ربا میرے کو معاف کر دے اچھا ایک گالا حضرت علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی گل کر دی بڑا اللہ رہا ان چھے گالی کر گندے یہ ربیہ کو کرے نہیں سکتا ایک وہ لاٹ کی گال پہلے سنا ہوا آپ جی میں سرائے کی کہیں کو گال کروں تو آدھی سے گال نراز نہ چھو سرائے کی کہا دوں این علامہ اقبال نے فارسی اللہ سے کرتا میں آدھے ولیکن گھرنا رنجی بات ہوا ہے اللہ سے نراز نہ تھی میں تھے گال کرے کیا آدھے سنم از آدمی پائن کا ترک ان بندے کو تو پتھری چنگا کچھ نہیں رہا داتا ہے ان پتھا ہی کہنے کو آج ہے کہ پتھر کہنے انہیں گالی کون کرے علامہ اقبال ہی کرے تو علامہ اقبال جیری گال کی دی ہے نا وہ کن معافی مگانا لی وہ دا انداز دیکھو آدھے پروردگار عالم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو ہی جہانے کو غنی میں فقیر تیرا میرا جوڑ ہے کہ تو میرے نالی صاحب کا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو ہی جہانے کو غنی میں فقیر تیرا میرا کوئی جوڑ ہے جو تو میرے نال حساب کر سکتا
آدھے والی میں کر تیرا میرا جلے جوڑ ہی کہنے روز محشر عذر ہائے من قیامت تیری بس میری معذرت قبول سے کر میرے نال برتول تے میز نہ کر پائے لکھے نہ کر میرے نال تیرا میرا جوڑ تک ہے نہیں کہ تو میرے نال لکھے کرے سے کہ برتمی بینی حساب منافقی کہ جے تو دیکھے تو سمجھے جو ایندہ حساب تو ضرور گھرنے اقبال دا جتے ضرور گھرنے تو بل گھن پر ایک گال تو میری مان ورتمی بینی حساب ناگزیر یہ کرتا ہے ضرور میرا حساب گھرنے نا ایک گال میری مان کیا حسبگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر سبحان اللہ حضور کرو وہ ڈر میرا حساب گھرنے میرے حضور کے سامنے میرا حساب نہ گھنے اس گناہگار کو محشر میں نہ بلوائیں حضور روسیہ سامنے آتے ہوئے چلاکی کر گیا اللہ کیا جو یہ گال تے کچھی ملے چلو بھئی اقبال تیری گال مان گئی حساب تیرا ضرور گھنے پر حضور کو اوڈر گر گئے سچل تیری گال مان گئی جن لئے اتائے تھی یہ ڈنگ تھی مجھے ولا اللہ سی کن کچھ شام ہو جاتا دکھا جیری حضور کو اوڈر ہو کیا بات ہے کیا بات ہے جائے جی ہے صحیح ہے اچھا گناہگار لوگ ایسے تو سب تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں میں آپ نے کہا اچھا گناہگار لوگ ایسے پر ایک خوش قسمتی ہے گناہگاری ایسے خوش قسمتی ہے کی میں موٹر سائیکل تے ویلے پہ ہو اگو ٹریفک پولیس کا سپاہی کرو انہوں سارجنٹ کرسی میز کرسی رکھ کے بیٹھے ٹریفک پولیس کا سپاہی رکے نے آدھے کھڑو جی صحیح حکم لیسنس لکھا رجسٹریشن لکھا انشورنس لکھا معلوم میں کرے تو کہیں نہ رجسٹریشن ہے نہ لیسنس ہے نہ انشورنس کوئی شے کہیں نہیں وہ کو آدھے سارجنٹ پر پیش تھی بیاہ آندھے وہ کو رکے نہیں ان کو نے سارا کچھ گئے وہ کو آدھے وائن جہاں کہ کچھ کہنے ان کو آدھے سارجنٹ پر پیش تھی وہ دی مرضی چھوڑے جرمانہ تھوڑا کرے ڈھیر کرے ایک طریقے کار ہے قیامت لگی تھی نہیں جیرے لوگ ہو سن نیک فرشتے انہیں دا حساب کتاب رجسٹر چیک کر گئے سے نمازہ ٹھیک روزے ٹھیک حج ٹھیک زکاة ٹھیک نیمن گنن ٹھیک اکثر بندو بھائی سے جیرا میں جب گناہگار ہو سے ان کو سارا رجسٹر کالا ہے کئی شے کہنی ہے ان کو اکثر پیش تھی ان کو اکثر پیش تھی ایمان نہ لکھونا فائدے سے کون رہے وہ تکے بہشتے اسا حضور دی دیدار کے بن سے بھئی لے گئی گناہگاری روس دے لے گئی گناہگاری روس دے گھٹا چھان دی راوچ پارسائی رہ گئی پارسائی رستے رہ گئی گناہگاری حضور دی بارگاہ کھیل گئی کیوں حضور فرمائے الصالحون للہ والطالبون لی نیک جرین اللہ دے سے دے گناہگار دے بلکہ حضور فرمائے اے جرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں انہیں واسطے تو نے اپنے اعمال ہی کافی تھی حسن پر شفاعتی لأہل القبائل من امتی میری شفاعت کا امت دے بڑے بڑے گناہگاریں واسطے اساں گناہگار ضرور سے مگر خوشبخت
تو میرا صحیح ہے سجر گناہگار لوگ سے اللہ سے علاقہ انداز کیا ہے، طریقہ کار ہے، حدیث قدسی یہ رہا بندہ سچے دے آتے میں تو لڑا گناہگار ہوں، میری بخشش کی میں تھی سے عرض کریں دے میرا پروردگار میں کو معاف کر دے تو نہیں کرے دے وال منت ترنال والا آخر رو دل رون دے نا رون بڑی رون بڑی دولت رون کیا ہے جسا چاہ حافظ شیرازی علیہ رحمت فرمینن چھوٹے لا چیڑیاں لالے پکڑے دیا ہوئے نا کیا طریقے کاروں لائے چیڑیاں لالے کھارا آرہ کھڑا ہے ایک لکڑ نر رسی بندی جا وچ سٹے دانے پکھی آیا دانا چاہاں لالی ای چیڑی ای دانا چاہاں اسے رسی چھپے اسے تھے وہ دیکھئے دیا اے طریقہ پکھی پر حافظ شیرازی علیہ رحمت فرمینے ایمیں دے یار کو اپنا کرنی نا اوندہ ہی وہ طریقہ ہے ایک کھارا ٹوکرا تا ہے طریقہ یہ تے ہانج دے دانا ایک یار کی میں پس دے اکھ دا ٹوکرا ہے تے انہیں جہانج دا دانا سا حافظ صاحب فرمینے حافظ زی دیدہ دانا عشق حبیب رے دانا عشق ہانج دا دانا سا باشد کے مرغ وصل کند قصد دام ماں یہ دانا کو اتنا پیارا ہے ٹوکرے کھارے کو نہیں دیکھتا جب بتا میں پکڑی کو ماں وہ ہی دانے دے ہمدہ سے اللہ کوئی ہی نوتے حج دے دانے دے کرم دے وہ جو رننے نا اللہ سے والا کیا پیتے ہیں فرشتے مکٹھا کرتے فرشتے مکٹھا کرتے کیا دے آدھے اشہدو یا ملائکتی میرے فرشتوں گواہ تھی بات کیا اللہ فرمینے قدستہ یہ تو میں نابدی میں کو اپنے بندے کنو حیام دے وَلَيْسَ لَهُ غَيْرِ یہ نتا میرے سوا کو ہی کہنا میں ہی نہ ہوں یہ نہ میرے سوا کوئی کہنی مطلب میں ہی ہوتا نہ ہوں وہ بخش دے میں نے فقط غفر تو لہو میں بخش دے تو صفات الہیہ دے دیکھتا ہے بخش دے صفات الہیہ کو اپناؤ اگر نوافل پڑھنے میں تک وہ نوافل جن دنالوں کا قرب حاصل کی دے کیا کرو بخش دو کوئی جتنا گناہگار ہے وہ بخش دو کہ بخشن دے بعد تسا دیکھ سوتا وہ کتنی سکون مل جائے یہ ہر ملے میں ٹینس ہو تسا نا سارا سکون دے تبدیل بخش دو دوجہ زیادہ گالی تری نہیں کر سکتا ٹائم بھی تھوڑا ہے میرا ہی مثال آئی تھی ڈھیر کہنی ہوتے یہ شادی مراد میں ایک گالی کو کئی ودا ہونا اتنا بھی جاتے ہیں میں اپنی دکانداری چمکا بھی گال ہے پردہ پوش اللہ سادس فرمینے کرم دین و لطف خدا و مددار اندھا کرم تنیک اندھا لطف تنیک گناہ بندہ کر دست ہو شرمسار گناہ بندہ کی کھڑے ہو آدھے میں کو شرم دے میں کو حیام دے جو این تک میرے سوا کو ہے ہی کہنا علمائی یہ نہ ہو پردہ پوش اولیاء اکرام کی صفت ایک استاد اپنے استاد ٹیچر
اپنے ٹیچر کو تو وہاں کیا صحیح میں تاری وجہ نال ٹیچر بن کہ کی میں کہ ایک دفعہ کلاس بیٹھے میں کہیں کلاس فیلو کی گھڑی چوری کر گئی رپورٹ پہ گئی گھڑی چوری تھی کہ تو سائیں میں کتا تو سائیں کے دروازہ بند کر دیا کمرے تلاشی گنن واسطے تو سائیں کتا جو سارے کو اکھی بند کر دیا اکھی بند کر دیا ہر کہیں اکھی بند کر کے دیا پہلے تو میں پریشان سمجھوں جاتی سے جیرے ویلے وہ تلاشی کرتے میں کو گھڑی برآمد تھی گئی ہر کہیں تو اکھی بند کیتے ہوئے ہیں کیا پتا کہیں کم گھڑی نکتی ہے ٹھیک ہے وہاں کیسی ہو میں ہوں اچھا وہاں کی کیوں سے تو آپ یاد نہ ہو سنجھانا کہنے میں وہ تو ہاں وہاں کہ یار چھڑا تو صاحب کی کہنا بند کی تیرانا میں ہی اکھی بند کر گیا اے ہو دے پردہ پوش بخش دیونا پردہ پوشی کرنا رزق دیونا یہ اللہ دی ساتھ رزق آستانے تے جرم لنگر مل دے اندہ ایک قانون لنگر دا ایک تائے ہے نہ پوچھو تو کون کتنے تیرا مذہب مسئلہ کہتے گا کہیں کرو نہیں پوچھو کچھ نہیں کہہ رہے آستانے مجھے گالے ہے جیرے ویلے کوئی آوے نا اے نہیں اکھیندہ جو ہون سے لنگر چل گئے ہون فجر نا جیرے ویلے کوئی بکھا آوے پکات دیونی پوے بازاروں گھنتے دیونی پوے لنگر کھو شیخ تا راضی تھی دام واسطے میں عرض کر کرے جو اپنے شیخ کو راضی کرنے میں جیرہ مہمان ادرات کو آوے دوپارے کو آوے جیرے ویلے آوے ہوں ویلے کو حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے رات دے وقت چیر کے مہمان آگئے جنہیں لنگر چل گئے آپ فرمائے نے پارو جرا تنوری بیٹھے وہ کن روٹی کھینتے وہ کن روٹی کھینتے کھوا رہے تو انہیں پیسے والا فجر دے جیسے فجر لین لگی کھڑی آپ کو نے سائلین کوئی دعا پہ کرویں دے کوئی دم پہ کرویں دے کوئی تویز پہ گھن دے کوئی بیماری دا کوئی اولاد دا کوئی کچھ وہ جیرا تنوری ہانا وہ ہی لینے جا اپنے پیسے گئے باقی تا ویندے ہن تک تسیندے ہن آج کریں دے ہن سر ایک درد دے پیٹ ایک درد دے فلانی تکلیف ہے اولاد کہنی بے روزگاری ہے وہ چپ کرتے کھڑے چپ کرتے کون کھڑا دربار ہمارے کبھی تو صاحب پوچھیں آپ آخر فرمائے میں پاچے میں کھائے اور میں نے منگ کیا منگ دی اللہ انجا موقع دیوا انہیں آکے منگ کیا منگ دی وہ آج کتے سنا میں جیرا کوئی منگا ملا دیونا پوچھا آپ کا خیال ہے بھی روپے دی روٹی دو چمک سے دو دی تو 5 چمک سے 10 چمک سے 50-100 چمک سے یا کیا منگ سے آخر میں نے جو منگ سی دے سو وہ آکے سی اگر کچھ دیونے میں تو اللہ انہیں کار دی میں تو باقی باللہ میں کو باقی باللہ یعنی ساکی میرا ایک کام کر میں خانہ میرے نام کر آپ فرمائنے جو تیرا تھاں تا چھوٹا ہے چیز بڑی منگی کھڑی
وہاں کسی نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ سونا جیندے بڑے برتن ہوں ہر کی دے رہے ہیں تیرا کرم کا میں تا منگا مننا جب میں چھوٹے تھا والے کو دے دے آپ سینے نال چلتے سینے نال لاتے والا بکرا جو کتے نے جے کو دیکھو آؤ باقی یہ تو سنیا سے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی پر ایک تصویر ہی بدلی کری اسا جن لے گالی کرے دو نا سب لوگ آدھے یہ دکیا نوسی گالی یہ میں تھی سکتے یہ کیوں میں تھی سکتے او سارا کوئی رہے آوے میں عرض کرے نا تو آدھے موبائل دے لچ ایک بڑی سونی ٹون ہے سٹار دی کہیں غزل دیئے کہیں گانے دیئے تو پسندم دیئے تو ساں آدھے یار یہ میرے موبائل ہے تو ہے انہا طریقہ کار کیا ہے انہا طریقہ کار ہے جو بلوٹوتھ آن چکر انہوں بٹن دبے سو تو آدھے موبائل چاہے سے نہ تار دی ضرورت ہے نہ بھی کی کھپن دی ضرورت ہے انہوں بٹن دبائے ہوئے تھے یہ دیا کیمیں آگیا بلوٹوتھ تیرا بلوٹوتھ تا آن ہے کہنے والا تیرے دل کا بلوٹوتھ آن کرو تے ول دیکھو جو فیض کیمیں ہم دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان اویسیہ حق فرید مشایخ اہل سنت علماء اہل سنت حضور خواجہ غلام قطب الدین فریدی جرہ میں خلاصہ انہیں گالی دا عرض کر دے جرہ یہ نفلی پڑھ دے او قرب حاصل کرنے تاجدار یمن یہ نفلی پڑھ دے یہ نفلی پڑھے کہ قرب حاصل کرتے ہیں جامع سے پڑھنے نے چون ویس ازکیش فانی شد حضرت ویس کرنی میرے اپنے آپ کو فانی میں کو تھوڑی سی گال بھی کرنی کو سے معافی چاہنا میں کو تری لمبی کی ہے نا سارے گال دینے میں کتنی نفلی دیئے نفل پڑھنے والے مقام حاصل تھے دے کہ فرزندہ مقام تو ہوں اونچا ہو دے کہ جے نفل پڑھنے والے مقام حاصل تھے دے تو فرزندہ کیا مقام حاصل تھے وہی سمجھ گئے فرض کیا کچھ دے دے یہ نفل ہے تو فرض کیا ہو نفل تے اپنے صفتہ سارے ختم کرو اللہ دے صفتہ اپنا گئے کہ فرض یہ اپنی ذات کی ختم کرنے اپنی ذات کو ختم کرنے سے بل صرف ہوں دی ذات ہو سے کھتا نہ ہو حضرت ویس کرنی نے چو ویس از پیش فانی شد حضرت ویس کرنی جنہیں اپنے آپ کو فانی تھن ان دے بعد بل او نہیں رہے بل او آزاد اے مقام تجربے لے پہنچے ان دے بعد بل توڑے یمن دے وچ بیٹھے ہاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا آپ نے فرمایا میری امت دے وچ ایک ہی فرد ہے جڑا بنی تمیم دا بڑا قبیلہ ہا وہ قبیلے جتنی لوگوں کو اپنی شفاعت نال بہشت کرتے اور فرمایا ہو
اویس کرنے اصل خوش قسمت لوگ ایسے یہ ویسی حضرات جتنے ان میں سب کو مبارکباد پیش کریں نا کہ وہ خوش قسمت جماعت ہے جنہیں دے سربراہ حضرت اویس کرنی ہے جنہیں دی شان حضور نے خود بیان فرمائی زیارت ظاہری کہنی تھی پر جرے ویلے صفاتی ظاہر تھی گئی ذات فنا تھی گئی صفاتی فنا تھی گئی پیچھے اپنا تھا کچھ میں جب میرا کچھ کہہ نہیں رہ گیا بل تو ہی تو میں نہ ہی سب تم بل وہ تو وہ رہ گئے این واسطے بل پیچھے جیرا کو جو آکھ دے وہ اللہ تبارک و تعالی بلا وہ کچھ پورا کر رہے دے کوئی شے یہ جنی دیری نے اولیاء کرام دے قبضہ قدرت دے اسلام اللہ تعالی سب آپ دے فیوز و برکات کو مستفید کی من توفیق عطا فرماوے اے آستانے کو آباد شاد فرماوے اللہ تبارک و تعالی کی صاحب کا حضرت میرے مجلس دے انہیں دا سایہ دراز فرماوے انہیں کو مزید ہمت استقامت عطا فرماوے یہ سارے رونقاں انہیں دی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ کرنا واس فرماوے اللہ میری تو آلی سب دی حالت قبول تو منظور فرماوے ہم معذرت چاہنا جو میں ٹائم میں ڈھیر سر دیں گے اللہ تعالیٰ آباد شاہ سبحان